یتیم خانے کا کشادہ صحن دوپہر کی تپتی دھوپ میں بچوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ ایک کونے میں آئلہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں کھڑی ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ دیکھنا سویا، آج تو میں اس نئے آنے والے صاحب کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ بھول جائیں گے یتیم خانے میں قدم کیسے رکھتے ہیں۔ آئلہ نے ہاتھ میں پانی کی بھری بالٹی کو سنبھالتے ہوئے شرارت سے آنکھ ماری۔ اس کی سہیلیوں نے دبے لہجے میں اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ فیروز دورانی، جو بہت بڑے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سخت مزاجی کے لیے مشہور تھا، آج یتیم خانے کے فلاحی دورے پہ آیا تھا۔ وہ اپنی قیمتی سوٹ میں ملبوس شان سے چلتا ہوا بالکل اسی دیوار کے نیچے سے گزرا جہاں آئلہ چھپ کے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی فیروز قریب پہنچا، آئلہ نے پوری طاقت سے بالٹی الٹ دی۔ ٹھنڈا پانی سیدھا فیروز کے سر اور قیمتی سوٹ پہ جا گرا۔ پورا صحن ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ فیروز کے چہرے پہ پڑنے والی پانی کی بوندیں اس کے غصے کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا، اس کی آنکھوں میں آگ سی لگی تھی۔ یہ بدتمیزی! یہ کون تھا؟ اس کی گرج دار آواز سن کے سب لڑکیاں سہم گئیں۔ آئلہ، جو ابھی تک ہنسی دبا رہی تھی، فیروز کے غضبناک چہرے کو دیکھ کے پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ فیروز کے سوٹ سے ٹپکتا پانی اس کی انا کو زخمی کر رہا تھا اور اس کی دھاڑ نے یتیم خانے کی فضا میں ہیبتناک خاموشی پیدا کر دی۔ وارڈن کا کمرہ ایک دباؤ زدہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ فیروز دورانی، جس کے قیمتی سوٹ پہ ابھی ابھی پانی کے نشانات نمایاں تھے، وارڈن کے سامنے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور پیشانی پہ ابھرتی رگیں اس کی ناراضگی کا واضح ثبوت دے رہی تھی۔ میں یہاں مدد کرنے آیا تھا، اپنی تسلیل کروانے نہیں۔ کیا یہی تمیز سکھائی جاتی ہے یہاں؟ فیروز نے سخت لہجے میں وارڈن کو مخاطب کیا، جس کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ آئلہ دروازے کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کے بجائے آنسوؤں کی نمی تھی۔ فیروز نے اپنی نظریں آئلہ کی طرف گھمائیں، اس کی آواز میں تیکھا پن تھا۔ تم جیسی لڑکیاں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتی ہی نہیں، بس شرارتوں سے فرصت نہیں۔ تمہاری اس ایک حرکت نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ دوسروں کی عزت کرنا تو دور کی بات، انسانیت کے تقاضے تک نہیں جانتی۔ تمہاری یہ حرکت نہ صرف بدتمیزی تھی بلکہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ آئلہ نے ہچکی لیا اور اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھا کے بغیر ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے جان بوجھ کے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ تو بس ایک مذاق تھا، مجھے کیا معلوم تھا آپ اتنا برا مانیں گے۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے مزید بولی، میری غلطی ہے، میں نے بغیر سوچے سمجھے ایسا کیا۔ پلیز آپ غصہ نہ کریں، میں معافی مانگتی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا معمولی سا مذاق آپ کو اس قدر مجروح کر دے گا۔ فیروز نے ایک سر آہ بھری اس کے معصوم اور آنکھوں میں بھیگے چہرے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، مگر اس کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ معافی مانگنے سے سوٹ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، نہ ہی تمہاری یہ بدتمیزی کسی قاعدے میں آتی ہے۔ اب تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا آئندہ اگر ایسی حرکت دوبارہ ہوئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ فیروز نے وارڈن کی طرف دیکھ کے سرد مہری سے کہا، جبکہ آئلہ سسکیاں لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن یتیم خانے کا ماحول معمول سے کچھ ہٹ کے تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی یتیم خانے کے مرکزی دروازے پہ شاندار سیاہ گاڑی آ کے رکی۔ سب لڑکیاں تجسس سے کھڑکیوں کے پاس جمع ہو گئیں۔ فیروز کا ڈرائیور ایک بہت بڑا سرخ گلابوں کا گلدستہ تھامے وارڈن کے دفتر کی طرف بڑھا۔ آئلہ، جو ابھی تک کل کے صدمے اور وارڈن کی ڈانٹ سے سہمی ہوئی کونے میں بیٹھی تھی، یہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ گلدستہ اس کے نام آیا تھا۔ جب وارڈن نے آئلہ کو بلا کے وہ پھول دیے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا، جس پہ فیروز کے مخصوص انداز میں لکھا تھا، کل کی سختی کے لیے معذرت، میرا غصہ شاید تمہاری معصومیت سے زیادہ بڑا تھا۔ آئلہ نے کارڈ پڑھا تو اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اتنے میں فیروز خود گاڑی سے اتر کے اندر داخل ہوا۔ وہ کل والے سوٹ میں نہیں بلکہ عام سے مگر پروقار قمیض شلوار میں تھا۔ اس نے آئلہ کو دیکھا، جو ہاتھوں میں گلاب پکڑے حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ فیروز آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ باقی سب لڑکیاں ایک طرف ہٹ گئیں۔ فیروز نے گہری سانس لی اور قدرے نرم لہجے میں بولا، تم نے کارڈ پڑھ لیا؟ دیکھو، میں غصے کا تیز ضرور ہوں، لیکن یہ بے انصاف نہیں ہوں۔ کل میں نے تمہیں ضرورت سے زیادہ برا بھلا کہہ دیا تھا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ آئلہ نے اپنی نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر خوف کی جگہ ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، غلطی میری تھی، میں نے بس سوچا نہیں تھا کہ ایک مذاق اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ فیروز نے ایک لمحے کی خاموشی سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کے بولا، تمہارا دل تمہاری شرارتوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ چلو آج کے دن کو نئی شروعات مانتے ہیں۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ آئلہ نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔
جبکہ آس پاس کھڑی لڑکیاں اس منظر کو حیرت اور حسد کی ملی جلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شام ڈھلے فیروز کی گاڑی یتیم خانے کے دروازے پہ آ کے رکی۔ وارڈن کے کمرے میں موجود فیروز نے ایک پروقار انداز میں وارڈن سے اجازت مانگی۔ میں آئلہ کو آج رات ڈنر پہ لے جانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ وارڈن نے حیرت سے آئلہ کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اجازت نہ ملنے پہ آئلہ نے جلدی سے اپنا سادہ سا لباس درست کیا اور فیروز کے پیچھے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آئلہ نے کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ فیروز نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، تم بہت خاموش ہو، کیا آپ بھی مجھ سے ڈر رہی ہو؟ آئلہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، بس یہ سب کچھ بہت نیا اور عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مجھے ڈنر پہ لے جائے گا۔ فیروز نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا انسان سوچتا نہیں، بس وہ ہو جاتا ہے۔ آج کا ڈنر صرف ایک معذرت نہیں بلکہ جاننے کی کوشش ہے کہ یہ شرائطی آئلہ اصل میں کیسی ہے۔ آئلہ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور فیروز نے اسے ایک پرسکون مسکراہٹ لوٹائی۔ شہر کے ایک پرسکون دیدہ زیب ریسٹورانٹ میں ڈنر کا اہتمام تھا۔ روشنیوں کی مدھم سی چمک اور پس منظر میں بجتی ہلکی موسیقی نے ماحول کو کافی رومانوی بنا دیا تھا۔ آئلہ جو سے پہلے کبھی ایسی جگہ نہیں آئی تھی، ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے فیروز پہ ڈالی جو انتہائی متانت سے مینیو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پروقار انداز، اس کی شخصیت اور مضبوطی جس طرح اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، آئلہ کو اس کی پہلے والی سخت امیج بالکل برعکس لگا۔ تم کچھ کہا کیوں نہیں رہی؟ کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ فیروز نے اپنی نظریں اٹھا کے نرمی سے پوچھا۔ آئلہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں، کھانا بہت اچھا ہے، میں تو آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے کل آپ کو کتنا برا سمجھ لیا تھا، مجھے لگا تھا آپ بہت مغرور اور ظالم انسان ہیں۔ فیروز نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ چمچ ایک طرف رکھا اور بولا، لوگ اکثر مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں، غصہ میری فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں احساسات سے آ رہی ہوں۔ تم نے مجھے جتنا غلط سمجھا اس کے لیے میں خود کو قصوروار مانتا ہوں۔ میں نے موقع ہی ایسا دیا تھا۔ آئلہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں فیروز کے لیے ایک احترام اور عقیدت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت اچھے ہیں فیروز صاحب، میں نے بلا وجہ آپ سے ڈر کے خود کو اذیت دی۔ فیروز نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف دیکھ کے ایک ایسی مسکراہٹ دی جس نے آئلہ کی تمام جھجک کو دور کر دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ رات اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ ڈنر کے بعد فیروز آئلہ کو لے کے شہر کے پرسکون پارک کی طرف چلا گیا۔ وہاں کی خنک ہواؤں میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔ ایک بینچ پہ بیٹھتے ہی فیروز نے آئلہ کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ آئلہ پلکیں جھپکنے کی ہمت نہ کر سکی۔ آئلہ، میں نے زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا، بہت سے رشتے دیکھے، لیکن تم پہلی ہو۔ کسی سے مل کے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی بنجر زمین پہ بارش ہوئی ہو۔ فیروز کی آواز میں ایسا دھیما پن اور سنجیدگی تھی کہ آئلہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کے لب کپ کپائے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فیروز نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آئلہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر فیروز کی گرفت مضبوط اور پرسکون تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہاری اس معصومیت، تمہاری ان شرارتوں اور تمہارے اس روتے ہوئے چہرے سے بھی محبت کرنے لگا ہوں۔ کیا تم مجھے موقع دو گی کہ میں تمہاری زندگی کا وہ سہارا بن سکوں؟ تمہیں اب کبھی کسی یتیم خانے کی دیواروں میں واپس نہ جانے دے۔ آئلہ کے اندر جذبات کا ایک طوفان سا اٹھا۔ آج سے پہلے اسے کسی نے اتنی عزت اور چاہت سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں ایک اندیکھی سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے برسوں کی تنہائی کا جواب مل گیا ہو۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں اقرار کیا، مجھے نہیں معلوم تھا محبت کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کے قریب ہو کے جو سکون مجھے محسوس ہو رہا ہے، شاید یہی وہ احساس ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ فیروز نے اطمینان سے ایک گہری سانس لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین انتخاب کر لیا ہے۔ فیروز جب اپنے عالی شان گھر میں داخل ہوا تو ماحول میں ایک عجیب سرد مہری لاؤنج میں عبیرہ بیگم صوفے پہ برجمان تھی۔ سندس ان کے پاس بیٹھی کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ فیروز نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا ان کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عبیرہ بیگم اپنی نظریں کتاب سے ہٹائیں اور فیروز کو دیکھا۔ جی بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ فیروز نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لیا اور میں جلدی اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سندس نے ایک کہکا لگایا، بھائی آپ جیسے سنگ دل انسان کو بھی محبت ہو گئی ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ کسی امیر گھرانے کی لڑکی ہوگی۔ فیروز کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ یتیم خانے میں رہتی ہے مگر وہ بہت با کردار ہے۔
میں نے اسے پسند کیا ہے اور میرا فیصلہ حتمی ہے۔ عبیرہ بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا، ان کی آنکھوں میں حقارت کی ایک لہر دوڑی۔ کیا کہا؟ یتیم خانے کی لڑکی؟ فیروز تم ہوش میں تو ہو؟ ہمارے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ ایک گمنام لڑکی کو ہمارے گھر کی بہو بنا کے لاؤ گے؟ سندس بھی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی یہ مذاق بالکل اچھا نہیں۔ آپ کی حیثیت اور ایک یتیم خانے کی لڑکی سے ایک جوڑ کہاں سے بنتا ہے؟ امی آپ اسے سمجھائیں، یہ کوئی جذباتی فیصلہ کر رہے ہیں۔ فیروز اپنی جگہ ڈٹا رہا، اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں اب اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ دونوں خوش ہیں یا نہیں اس سے میرے فیصلے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کے فیروز پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عبیرہ بیگم اور سندس کے چہروں پہ شدید غصے اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ فیروز کے جانے کے بعد لاؤنج میں جیسے آگ لگ گئی۔ عبیرہ بیگم نے غصے سے صوفے پہ ہاتھ مارا، ان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ سندس بیگم دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیا سوچ رکھا ہے خود کو؟ وہ یتیم خانے کی کچی مٹی کی لڑکی کو میرے گھر کی بہو بنائے گا؟ سندس نے غصے سے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ امی یہ تو حد ہی ہو گئی، وہ لڑکیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، کسی طرح بھی امیر گھر میں گھس جائیں۔ بھائی کو ضرور اس نے جادو ٹونے میں پھنسایا ہوگا۔ وہ آئلہ نام کی لڑکی کوئی سیدھی سادی نہیں، بہت چالاک معلوم ہوتی ہے۔ عبیرہ بیگم نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، چالاک تو وہ ہو ہی گی، تبھی تو میرے بیٹے کو انگلیوں پہ نچا رہی ہے۔ کل کو جب وہ اس گھر میں آئے گی تو ہمیں سر پہ بٹھائے گی۔ نہیں، سندس یتیم خانے کی لڑکیاں تو بس غلامی کرنے کی عادی ہوتی ہے، میں اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ فیروز کا یہ جذباتیت والا دور ختم ہو جائے تو اسے بتاتی ہوں عزت کیا ہوتی ہے۔ سندس نے کرسی کھینچ کے بیٹھتے ہوئے نفرت سے کہا، یہ کیسا سستا شوق ہے بھائی کا، یتیم خانے کی یتیم کو لا کے ہمارے برابر بٹھائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے دورانی خاندان نے بھیک مانگنے والی کو گھر کی بہو بنا لیا۔ امی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ نکاح کا سوچیں۔ ہم اس لڑکی کے اوقات سے اسے یاد دلانی ہوگی۔ میں تو اسے اس گھر میں ہرگز قبول نہیں کروں گی، چاہے بھائی لاکھ سر پٹک لیں۔ عبیرہ بیگم کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ انہوں نے سندس کا ہاتھ دبایا اور بولی، تم فکر نہ کرو، اس لڑکی کو اس گھر میں لانا تو دور کی بات، میں اسے اس کی اوقات یاد دلا کے دم لوں گی۔ چند دن بعد فیروز کی شادی شدہ بہن ماہنور جو اپنے مائکے آئی ہوئی تھی، لانچ میں بیٹھ کے ماں اور سندس کی گفتگو سن رہی تھی۔ ماہنور نے اپنی ماں کے چہرے پہ پڑتی شکنوں کو غور سے دیکھا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بول پڑی، امی آپ لوگ بلا وجہ خون جلا رہی ہیں، شادی کر لینے دے فیروز کو، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ عبیرہ بیگم نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ماہنور، تم کہہ رہی ہو کہ ہم ایک یتیم کو اس گھر کی بہو مان لیں؟ ماہنور اپنی چائے کا کپ میز پہ رکھا اور پرسکون لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولی، امی آپ نے کبھی غور کیا ہے یتیم خانے میں پلنے والی لڑکیوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہر حکم کو سر آنکھوں پہ بٹھانے کی عادی ہوتی ہیں۔ آئلہ جب یہاں آئے گی تو اس گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی بن کے رہے گی۔ ہمیں گھر کے کاموں کے لیے ملازمین کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اکیلے ہی سارا دن باورچی خانے سے لے کے صفائی تک سنبھال لے گی۔ سندس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ بیچاری ڈری سہمی سی ہوگی، اسے تو ہم اپنے اشارے پہ نچا سکیں گے۔ ماہنور نے مزید زہر اگلتے ہوئے کہا، بالکل، اور جب فیروز دیکھے گا کہ اس کی لاڈلی بیوی سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی ہے تو وہ بھی اسے زیادہ اہمیت نہیں دے سکے گا۔ اس طرح وہ ہمارے لیے ایک بہترین مہرہ ثابت ہوگی، ہم اسے اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، وہ چوں تک نہیں کر سکے گی۔ امی اسے آنے دے، اس کی زندگی کو جہنم بنانا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ عبیرہ بیگم کے لبوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی، انہیں لگا جیسے ماہنور نے انہیں ایک بہترین راستہ دکھا دیا ہو۔ نکاح کی تقریب سادگی مگر وقار کے ساتھ فیروز کے گھر کے بڑے لان میں منعقد کی گئی تھی۔ آئلہ جو ایک سادہ سے گلابی جوڑے میں ملبوس اپنی قدرتی سادگی اور حیا میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا ڈر بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ نیا خاندان اسے قبول کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ فیروز اسے دیکھ کے اپنی نظریں نہ ہٹا پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی کہ وہ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عبیرہ بیگم جو ایک مہنگے جوڑے اور زیورات میں لدی ہوئی تھی، مہمانوں کے سامنے زبردستی کا مصنوعی مسکراتا چہرہ بنا کے بیٹھی تھی۔ جبکہ آئلہ نے آ کے ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہا تو انہوں نے ایک سرد اور تیکھی نظر ڈالی، مگر مہمانوں کو دیکھ کے فوراً لہجہ بدل لیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے نہیں بلکہ مجبوری سے نکلے تھے، جن میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سندس اور ماہنور نے ایک طرف کھڑی حقارت سے آئلہ کا جائزہ لیا۔ سندس نے سرگوشی میں ماہنور سے کہا، دیکھو تو صحیح کیسے سادگی کا ڈرامہ کر رہی ہے، جیسے کوئی بہت بڑی پارسا ہو۔
ماہنور نے مسکرا کے جواب دیا، خوش ہونے دو اسے، یہ صرف چند گھنٹوں کی آزادی ہے۔ جب کل سورج نکلے گا تو اس کے ہاتھوں میں پھول نہیں گھر کے جھاڑو ہوں گے۔ نکاح خواہ نے جب فیروز سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو اس کی آواز میں ٹھوس عزم تھا، قبول ہے۔ عائلہ نے جب دھیمی آواز میں اپنی رضامندی دی تو فیروز کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنی نظر اپنی ماں کی طرف ڈالی جو اب بھی دانت پیس کے مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فیروز جانتا تھا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، مگر عائلہ کی موجودگی نے اسے اس وقت ہر خوف سے آزاد کر دیا۔ ولیمے کی تقریب انتہائی پرشکوہ تھی، گھر کی روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ عائلہ آج ایک بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ فیروز جو اسے اپنے سامنے لیے مہمانوں سے ملا رہا تھا، اس کا چہرہ فخر سے تمتما رہا تھا۔ عائلہ کے چہرے پہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن فیروز کی موجودگی سے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ دوسری طرف اسٹیج کے عقب میں بیٹھی ابیرہ بیگم سندس اور مانور کا رویہ بالکل برعکس تھا۔ ابیرہ بیگم نے قیمتی ریشمی شال میں خود کو لپیٹا ہوا تھا، مگر ان کی آنکھیں عائلہ کے ہر انداز کو ناپ رہی تھیں۔ دیکھو ذرا کیسے نقشے دکھائے گئے، جیسے اس گھر کی ملکہ ہو، سندس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں عائلہ کے زیورات پہ جمی تھی۔ ماہنور نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی، امی یہ سب وقتی سجاوٹ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جب مہمان رخصت ہوں گے تب اس کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ یہ اس کی ساری خوشی تب خاک میں مل جائے گی جب اس سے پتہ چلے گا یہ گھر اس کا مائکہ نہیں سسرال ہے۔ ابیرہ بیگم نے زہریلی نظر عائلہ پہ ڈالی اور اپنی چائے کا کپ زور سے رکھا جس سے خنک پیدا ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہی تھی جیسے یہ تقریب ختم ہوگی وہ عائلہ کی سادگی کو اس کی کمزوری بنا کے اس کا جینا دوبھر کر دیں گی۔ عائلہ جس وقت فیروز کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی بالکل بے خبر تھی اس کے گرد نفرت کا جال کس قدر مضبوطی سے بنا جا چکا تھا۔ فیروز نے ایک لمحے کے لیے عائلہ کا ہاتھ تھاما تو سندس نے جلن کے مارے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تقریب تو بھرپور تھی مگر اس کے پس پردہ نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عائلہ سہم کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ فیروز نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ عائلہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ ابھی اس دن کے غصے کو نہیں بھولی تھی۔ فیروز نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عائلہ، آج ہم نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، میں اس دن کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں، میرا رویہ بہت سخت تھا۔ عائلہ نے سر اٹھا کے دیکھا تو فیروز کی آنکھوں میں صرف خلوص تھا۔ اس نے عائلہ کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے قریب کیا۔ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی امانت ہو، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ عائلہ کا ڈر لمحوں میں پگھل گیا، وہ شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ فیروز کے سینے سے لگ گئی۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں ایک پرسکون اور رومانوی ماحول بکھرا ہوا تھا۔ فیروز نے آہستہ سے عائلہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ عائلہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، نئے رشتے کی نزاکت سے گھبرائی ہوئی بھی تھی، خوش بھی۔ فیروز نے عائلہ کے چہرے کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے اپنی محبت کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، عائلہ کے ماتھے پہ طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ عائلہ نے اپنی آنکھیں موند لیں، اسے لگا جیسے فیروز کی موجودگی نے اس کے اندر کا ہر خوف مٹا دیا ہو۔ فیروز نے عائلہ کے بالکل قریب ہو کے اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسیں محسوس کراتے ہوئے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ عائلہ، تم جانتی ہو آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، یہ سادگی، یہ حیا، یہ سب کچھ میرا دل موہ لیتا ہے۔ میں زندگی بھر تمہیں اس طرح اپنے تحفظ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی جس نے عائلہ کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ باتیں کرتے ہوئے فیروز کا ہاتھ عائلہ کی گردن کی نازک جلد کو آہستہ سے چھو رہا تھا۔ اس کے لمس سے عائلہ کے جسم میں ایک لرزش پیدا ہوئی، وہ شرم کے مارے مزید فیروز کے سینے میں چھپنے لگی۔ فیروز نے ایک بار پھر اس کی گردن پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرا، اس کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو عائلہ کو بے اختیار کر رہی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں صرف اتنا بول سکی، فیروز آپ بہت بدل گئے ہیں۔ فیروز نے ہنس کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پہ مجبور کیا۔ میں بدلا نہیں ہوں، بس اب میری دنیا صرف تم تک محدود ہو گئی ہے۔ اس نے دوبارہ عائلہ کی گردن پہ اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کرایا جس سے عائلہ کی سانسیں بکھر گئی۔ عائلہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور فیروز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی قربت کو قبول کر لیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے سکون و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی کا ایک حسین سنگم بن گیا تھا۔ عائلہ کو احساس ہوا کہ اس یتیم لڑکی کی زندگی کا کوئی وارث ہے، کوئی ایسا ہے جو اسے واقعی چاہتا ہے۔ اگلی صبح جب عائلہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ فیروز بیڈ کے کونے پہ بیٹھ کے ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی عائلہ نے کروٹ بدلی، فیروز نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ عائلہ نے کچھ شرماتے ہوئے چادر اپنے گرد لپیٹ لی تو فیروز نے اسے ایک پرسکون انداز میں یقین دلایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں عائلہ،
میرا پیار تمہاری مجبوری نہیں بننا چاہیے۔ اس نے اپنا ہاتھ فروز کی طرف بڑھایا تو فروز نے اسے تھام کے نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں تم اس ماحول کے لیے نہیں ہو، تمہاری جھجک میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود اس کا اظہار نہ کرو۔ آئلہ کے دل میں فروز کے لیے عزت اور بڑھ گئی کہ وہ اس کی مرضی اور سکون کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ فروز نے اسے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا، تمہاری مرضی میری اولین ترجیح ہے، اور یہ رشتہ صرف جسموں کا نہیں بلکہ روحوں کا ہے۔ میں تمہارے اعتماد کا ہر لمحہ پاس رکھوں گا۔ آئلہ نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ اسے فروز کی اس غیر مشروط محبت میں ایک سچا محافظ مل گیا تھا۔ ایک ماہ کا ایسا یوں بیت گیا جیسے کوئی سہانا خواب ہو۔ گھر میں ساس اور نندوں کی تلخی اپنی جگہ، لیکن آئلہ کی دنیا فروز کے گرد گھومتی تھی۔ فروز جب بھی گھر آتا آئلہ کی آنکھوں میں الگ ہی چمک آ جاتی، اس کا ہر چھوٹا بڑا خیال رکھتی۔ صبح کا ناشتہ ہو، رات کا کھانا، اپنی ہر پسند بھول کے فروز کی پسندیدہ چیزیں تیار کرتی۔ فروز بھی اب اس کی باتوں کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اکثر اسے اپنے ساتھ آفس کے معاملات پہ مشورے کرتا، جس سے آئلہ کا اعتماد بڑھنے لگا تھا۔ ایک شام فروز نے اسے قریب بٹھا کے پوچھا، آئلہ کیا تمہیں یہاں گھٹن تو محسوس نہیں ہوتی؟ امی اور سندس کا رویہ میں سب جانتا ہوں، مگر تم کبھی شکایت نہیں کرتی۔ آئلہ نے مسکرا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ فروز، آپ میرے ساتھ ہے یہی کافی ہے۔ آپ کی ہر بات، آپ کی ہر خوشی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ جب تک آپ میرے سر پہ ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ فروز نے اسے اپنی باہوں میں سٹ لیا۔ اسے احساس تھا یہ لڑکی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ گھر کے شور و غل اور سازشوں کے بیچ ان دونوں کا رشتہ پرسکون جزیرے کی طرح تھا، جہاں آئلہ فروز کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیتی تھی۔ اس دن موسم کچھ عجیب سا تھا، بادل گرج رہے تھے۔ فروز ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ آئلہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اسے رخصت کیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فروز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے محبت بھری نظر سے دیکھا اور بولا، آئلہ شام تک واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو آئلہ اندر چلی آئی، مگر اس کا دل کسی آنے والی مصیبت کی آہٹ سے بوجھل تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب آئلہ کچن میں مصروف ہوئی تو ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز چلی۔ نامہ نگار کی گونجتی آواز نے گھر کی فضا کو منجمد کر دیا۔ شہر کے نواحی علاقے میں خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار گاڑی کا ٹائروں سے پھٹنے سے گاڑی میں جا گری، جس کے فوراً بعد گاڑی میں شدید دھماکہ ہوا، آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی۔ سرائے کے مطابق گاڑی فروز دورانی کی تھی۔ آئلہ کے ہاتھ سے پلیٹ فرش پہ گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ وہ سکتے کی عالم میں ٹی وی کے سامنے کھڑی ہو گئی، جہاں چلتی ہوئی گاڑی کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی بنیاد ہی ہل گئی ہو۔ نہیں، یہ فروز نہیں ہو سکتا، وہ ابھی تو مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے۔ اس کی چیخیں لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ابیجا بیگم، سندس بیگم کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے چہروں پہ غم کے بجائے عجیب سا سناٹا اور اطمینان تھا۔ آئلہ زمین پہ گر گئی اور اس کے کانوں میں صرف گاڑیوں کے دھماکے کی گونج سنائی دے رہی تھی، جس کی پوری دنیا کو راکھ میں تبدیل کر چکی تھی۔ گھر کا ماحول سرگوار تھا، لیکن آئلہ کی حالت سب سے مختلف تھی۔ وہ اپنے کمرے کے فرش پہ بیٹھی فروز کی شرٹ کو سینے سے لگائے زور زور سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ فروز، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگی تھی۔ اس نے دروازے بند کر رکھے تھے، کسی سے بات کرنے سے انکار ہی تھی۔ کبھی اٹھ کے کھڑکی کے پاس جاتی، باہر سڑک کی طرف دیکھتی، پھر فرش پہ گر کے چیخنے لگتی۔ اس کے دماغ میں وہی دھماکے کی آواز گونج رہی تھی۔ جب سندس نے دروازہ توڑ کے اندر آنے کی کوشش کی تو آئلہ نے اس پر تکیے اور چیزوں پھینکنا شروع کر دی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ سندس بھی پیچھے ہٹ گئی۔ آئلہ نے خود کو دنیا سے بالکل کاٹ لیا تھا۔ وہ نہ کچھ کھاتی نہ پانی پیتی، بس ایک بت کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھی فروز کے نام کی مالا جپتی رہتی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی روح فروز کے ساتھ ہی اس چلتی ہوئی گاڑی میں راکھ ہو گئی ہو۔ وہ ہر لمحہ اس کے لیے کرب تھا۔ اس کرب نے اسے ذہنی طور پہ بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ فروز کے جنازے کے چند دن بعد ہی گھر کی فضا میں خوفناک تبدیلی آ گئی۔ آئلہ ابھی صدمے کی کیفیت میں ہی تھی کہ ساس اور نندوں کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ ابیجا بیگم نے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آئلہ کو آواز دی، لیکن اس بار آواز میں وہ روایتی دباؤ نہیں بلکہ حقارت آمیز چیخ تھی۔ آئلہ جب سست قدموں سے ان کے سامنے پہنچی تو ابیجا بیگم نے اس کے ہاتھ سے فروز کی تصویر چھین کے میز پہ پھینک دی۔ بس اب یہ ڈرامہ بند کرو، فروز مر چکا ہے اور اب اس گھر میں تمہاری وہ اوقات ہے جو تم پہلے تھی، یعنی ایک یتیم نوکرانی۔ سندس نے آئلہ کو حقارت سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مہنور کے ساتھ مل کے ہنسنے لگی۔ مہنور نے طنزیہ لہجے میں کہا، آئلہ تم نے کیا سوچا تھا فروز کے سارے تم یہاں رانی بن کے رہو گی؟ وہ اب نہیں ہے،
اب تمہارے یہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ آئلہ جو ابھی تک صدمے سے نڈھال تھی، ان کی یہ باتیں سن کے حیران رہ گئی۔ میں آپ کی بہو ہوں، فیروز کی بیوی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ عبیرہ بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کے آئلہ کا بازو جھٹکا۔ بہو؟ کس بات کی بہو؟ فیروز کی دولت تو اب ہماری ہے، تم بس اس گھر کا ایک بوجھ ہو۔ کل سے تم گھر کے سارے کام خود کرو گی، اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو یاد رکھنا سڑک پہ پھینک دیں گی۔ سندس نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو کچن میں جاؤ، ناشتہ تیار کرو، ہم نے کافی دیر سے تمہاری یہ منہ دکھائی نہیں دیکھی۔ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ فیروز کے جاتے ہی یہ گھر اس کے لیے اپنا نہیں بلکہ ایک قید خانہ بن چکا ہے، جہاں اب اسے صرف ظلم اور ذلت کا سامنا کرنا ہے۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں آئلہ کے کمزور کندھوں پہ تھی۔ سارے دن وہ کچن کی صفائی اور کپڑے دھونے میں چتی رہتی، مگر کسی کو اس کی محنت تک کا احساس نہ تھا۔ عبیرہ بیگم ہر گزرتے لمحے اسے تانے دیتی، یتیم خانے سے آئی ہو تو کام کرنا بھی سیکھ لو، ورنہ یہاں روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں تمہیں۔ سندس اور مانور جب بھی اسے گرتے دیکھتی تو حقارت سے کوئی نہ کوئی فکرہ ضرور کستی۔ آئلہ کے ہاتھ مسلسل کام کرنے سے سرخ اور زخمی ہو چکے تھے، مگر اسے ایک لمحے کا آرام بھی نصیب نہ ہوتا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی جاتی، کیونکہ اب اس کے پاس فیروز کے سوا اس دنیا میں کوئی اپنا نہ تھا۔ ہر تانا، ہر تحقیق اس کے دل پہ ایک کاٹھی ضرب لگا رہی تھی، مگر وہ ٹوٹ کر بھی کام میں لگی رہتی۔ سندس کا شوہر عدیل، جو اکثر ماہنور کے بہانے گھر آتا تھا، اب آئلہ کی تنہائی کو موقع سمجھنے لگا تھا۔ جب بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو عدیل کی خلیص نظریں اس کا پیچھا کرتی۔ ایک دن جب آئلہ لان میں کپڑے پھیلا رہی تھی، عدیل نے موقع پا کے اس کے قریب آ کے انتہائی بدتمیزی سے بات شروع کر دی۔ آئلہ، تم تو اتنی خوبصورت ہو، اس گھر کی نوکرانی بن کے رہ گئی ہو، اس نے شرارت سے مسکرا کے کہا اور آئلہ کی طرف قدم بڑھایا۔ آئلہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، اس کا چہرہ غصے اور کراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں اس گھر کی بہو ہوں۔ عدیل نے شیطانی کہکا لگایا۔ بہو؟ اب یہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس ذلت سے نکال کے ایک نئی زندگی دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آئلہ کی طرف بڑھایا، لیکن آئلہ نے تیزی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ عدیل نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے، اتنی اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں، کسی دن تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ آئلہ کانپ اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ساس اور نندوں کے ظلم کا شکار نہیں بلکہ اس درندے کے بھی نشانے پہ ہے۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے نکلنے میں بھی عافیت جانی، مگر اس کا دل خوف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ عدیل کی گھناؤنی حرکت کے بعد آئلہ کا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ اس دن کے بعد سے وہ گھر میں ایک سائے کی طرح رہنے لگی۔ جب بھی عدیل کے آنے کی آہٹ سنائی دیتی تو فوراً کسی نہ کسی کونے میں جا کے دبک جاتی۔ اس نے کمرے کے دروازے پہ کنڈی لگانا شروع کر دی، حالانکہ اسے اس ساس اور نندوں کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا۔ وہ اندر اندر گھٹ رہی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ سب کو چیخ چیخ کے عبیرہ بیگم کو بتا دے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ پہلے ہی اس کے دشمن ہیں۔ اگر وہ شکایت کرتی تو الٹا اسے ہی بدنام کیا جانا اور یہ الزام لگایا جاتا کہ وہی عدیل کو مائل کر رہی ہے۔ وہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر سب کچھ اپنے اندر پی گئی۔ اس کا ڈر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ باورچی خانے کے کاموں سے بھی کترانے لگی تھی۔ وہ گھر کے کسی تاریک گوشے میں اپنا کمرہ کے کونے میں دبک کے گھنٹوں بیٹھی رہتی، جیسے کوئی پرندہ جو اپنے پنجرے میں محفوظ نہ ہو۔ اس کی خاموشی اس کی خوف کی گہرائی کو بیان کر رہی تھی۔ ایک روز آئلہ نے عبیرہ بیگم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے اور مانور کی اونچی آوازیں سن لی۔ وہ رک گئی کیونکہ اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ مانور، عدیل بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے اس لڑکی میں۔ عبیرہ بیگم کی آواز میں کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ سرد مصنوعی بندی تھی۔ مانور نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو ہونے دینا امی، وہ اگر اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے تو ہمیں کیا نقصان، وہ اس گھر سے خود ہی ذلیل ہو کے نکل جائے گی اور ہمیں طلاق یا گھر سے نکالنے کا انتظام بھی نہیں لینا پڑے گا۔ عدیل کو کھلی چھٹی دے دیں، آئلہ کو تو خود ہی یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ آئلہ کے قدم وہی جم گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پہ کسی نے برف کا ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ اب تک جنہیں صرف ظالم سمجھتی تھی، وہ تو اس کی عزت کے در پہ تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ صرف نوکرانی نہیں بلکہ ان کے لیے ایسا مہرہ ہے جسے وہ لوگ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ عبیرہ بیگم جو کبھی خود کو ماں کہتی تھی، اب اس کے لیے اس گھر کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ آئلہ کو یہ حقیقت شدت سے محسوس ہوئی کہ یہ لوگ اسے کسی حال میں چین سے نہیں جینے دیں گے۔ وہ ڈر کے اپنے کمرے میں بھاگی، جہاں اب اسے دیواریں بھی اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا سسرال اب اس کی عزت اور زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں قریبی رشتہ دار کی شادی تھی، جس میں عبیرہ بیگم، سندس اور ماہنور کا جانا لازمی تھا۔ عدیل بھی اپنی بیوی ماہنور کے ہمراہ وہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔
آئلہ جو شام بھی کچن کے کاموں میں مصروف تھی، اس کی نظر دروازے پہ ٹکی تھی۔ کب یہ لوگ یہاں سے نکلے؟ آخرکار رات کے 9 بجے کے قریب گھر کی گاڑی کا گیٹ کھلا اور وہ سب رخصت ہو گئے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، مگر یہ سناٹا آئلہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ کچھ دیر کے لیے سکون کی نیند سو سکے۔ اس نے مین گیٹ اور گھر کے تمام دروازوں کو اچھی طرح چیک کیا اور کنڈیاں لگا لی۔ وہ اکیلی تھی، یہ تنہائی اسے عجیب سا تحفظ دے رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ سکون صرف ایک خاموشی ہے، کیونکہ گھر سے باہر نکلتے وقت عدیل نے مہنور سے کہا تھا کہ وہ کچھ ضروری فائلیں بھول آیا ہے، اسے واپس آ کے لینا ہوگا۔ آئلہ اپنے کمرے میں فیروز کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھی تھی، بالکل بے خبر کہ آج کی تنہائی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والی ہے۔ اگلے دن جب گھر والے شادی سے واپس آئے تو سندس نے آتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ اپنے کمرے میں مہنگا ریشمی سوٹ نکالا جس کا ایک کونا بری طرح سے جلا ہوا تھا۔ امی یہ دیکھیں، میری شادی کا نیا جوڑا، یہ اس منحوس آئلہ نے اس طرح سے جلا دیا ہے۔ آئلہ کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سندس باجی، میں نے تو آپ کا کوئی سوٹ اس طرح کیا ہی نہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کبیرہ بیگم نے آگے بڑھ کے اس کے گال پہ زوردار تھپڑ رسید کیا۔ زبان درازی کرتی ہے، تو نے میرا گھر چلایا ہے، اب میری بیٹی کے کپڑے۔ ابیرہ بیگم کے چہرے پہ وحشت تھی، انہوں نے پاس پڑی لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور آئلہ پہ برسانا شروع کر دی، کیونکہ آئلہ فرش پہ گر گئی تھی۔ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ابیرہ بیگم کا غصہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج تجھے احساس دلاتی ہوں کہ اس گھر میں نوکرانی کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ سندس اور مانور سائڈ پہ کھڑی تماشا دیکھتی رہیں، ان کے چہروں پہ اطمینان تھا اور آئلہ کے جسم پہ ضربوں کے نشان پڑ رہے تھے۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، وہ صرف رو رہی تھی، خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ابیرہ بیگم اسے گالیاں دیتے ہوئے مارتی رہیں۔ وہ مار کھاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ فیروز کے جانے کے بعد اب یہ گھر اس کے لیے صرف ایک اذیت بن کے رہ گیا ہے۔ شدید مار کھانے کے بعد آئلہ کا جسم سوج کے نیلا پڑ چکا تھا، اسے شدید بخار نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنے کمرے کے ٹھنڈے فرش پہ پڑی کپ کپا رہی تھی، جبکہ باہر شدید بارش ہو رہی تھی۔ گھر کے باقی تمام لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے اور آئلہ کی تکلیف کی خبر کسی کو نہ تھی۔ اسے پیاس کی شدت نے ستایا تو وہ دیوار کا سہارا لے کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سر چکرایا تو اسے واپس فرش پہ گرا دیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، جسم جل رہا تھا۔ تنہائی میں اسے فیروز کی یاد شدت سے آئی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش آج فیروز ہوتا تو بس کے سر پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھتا، اسے پانی پلاتا اور کہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں دبک کے رو رہی تھی، مگر رونے کی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی۔ بخار کی حالت میں اسے کبھی فیروز کے ہنستے ہوئے چہرے نظر آتے تو کبھی ساس کے ظلم کے مناظر۔ وہ اس رات موت اور زندگی کی کشمکش میں تنہا لڑ رہی تھی، کسی ہمدرد کے انتظار میں، لیکن گھر کی دیواروں نے اس کی گراہوں کو اپنے اندر ہی دفن کر لیا۔ شدید بخار کی حالت میں آئلہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پہ پڑی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی فرش پہ پڑ رہی تھی۔ اچانک اسے دروازے پہ دستک سنائی دی، لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ اٹھ کے دیکھ نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی، دروازے کے ہلکے سے چرچرانے کی آواز اور کنڈی کھل گئی۔ عدیل کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ہوس۔ وہ آئلہ کے قریب آیا جو بستر پہ بے سد پڑی تھی۔ اس نے آئلہ کو بازو سے پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی۔ آئلہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو عدیل کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے حواس خطا ہو گئے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر بخار اور کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ تمہاری طبیعت خراب ہے، میں تمہارا خیال رکھنے آیا ہوں، عدیل نے ہنستے ہوئے کہا اور زبردستی اس کے قریب ہونے لگا۔ آئلہ نے پوری طاقت جمع کر کے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھی۔ عدیل کی غلیظ حرکتوں نے آئلہ کے دل میں شدید خوف پیدا کر دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ آج اس گھر میں کوئی اس کا محافظ نہیں اور یہ درندہ اسے ہر طرح سے تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فیروز کو یاد کیا، مگر اب تو صرف ایک یاد بن چکا تھا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے تاریک لمحہ تھا، جہاں اپنے وقار اور عزت کو خطرے میں دیکھ رہی تھی۔ عدیل کے ہاتھ آئلہ کے قریب پہنچے تو خوف سے اس نے ایک نئی طاقت بھر دی۔ آئلہ نے پاس پڑا بھاری پھولوں کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے عدیل کے سر پہ دے مارا۔ گلدان کے ٹکڑے بکھر گئے۔ عدیل گہری چوٹ لگنے سے لڑکھڑا کے پیچھے گرا، اس کا سر فرش کے کونے سے زور سے ٹکرایا۔ وہ چند لمحوں کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ آئلہ ہانپتی ہوئی دور جا کھڑی ہوئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جب اس نے ڈرتے ہوئے عدیل کو چھوا تو وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا،
جیسے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ آئلہ کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ سمجھ گئی کہ اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی۔ آئلہ کا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا، سامنے عدیل کی بے جان لاش پڑی تھی۔ آئلہ پہ سکتہ طاری ہو گیا، اسے لگا آج یہاں رکی تو پولیس یا گھر والے اسے ہی قاتل قرار دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چادر اوڑھی اور پیروں میں جوتے پھنسائے، کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر کے سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں مین گیٹ کی طرف بڑھی جہاں سے خود کو آزاد کر سکتی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پر اندھیری رات تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، سڑکوں پہ بھاگتی رہی۔ آنسو اس کے راستے پہ دھندلے ہو چکے تھے، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے اس خوفناک موت کے سائے سے دور جانا تھا۔ وہ ایک اجنبی شہر کی تاریک گلیوں میں پناہ تلاش کرنے لگی۔ گھر کے وفادار ملازم دین محمد نے جو عدیل کی لاش دیکھ کے دہل گیا، آئلہ کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، فوراً شور مچانے کے بجائے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ تاریک گلیوں میں آئلہ کے قدموں کی چاپ اور دین محمد کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ آئلہ اپنی پوری جان لگا کے بھاگ رہی تھی، مگر تھکن صدمے سے اس کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ دین محمد قریب آ رہا تھا۔ آئلہ نے دیکھا کہ سامنے سے کالی شان بڑی حویلی کا گیٹ نیم وا ہے۔ اس نے ایک لمحہ سایہ کیے بغیر خود کو اس حویلی کے اونچے گیٹ کے اندر جھونک دیا۔ اندر باغ میں گہری جھاڑیوں اور بڑے گملوں کے پیچھے وہ دبک کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ باہر سے دین محمد کے جوتوں کی آواز آئی جو کچھ دیر رک کے ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر مایوس ہو کے واپس پلٹ گئی۔ آئلہ نے وہیں گھاس پہ سر ٹکایا۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، مگر وہ فی الحال اس درندے سے بچ نکلی تھی۔ آئلہ حویلی کے باغ میں گوشے میں دبکی ہوئی تھی، جہاں سے حویلی کا روشن دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک لمبا قد و قامت کا مرد شاور لے کے تولیے سے سر پونچھتا ہوا باہر نکلا۔ کمرے کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑی، آئلہ کی چیخ حلق میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ فیروز تھا، زندہ سلامت، بالکل ویسا ہی جیسا وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ آئلہ کو لگا شاید وہ بخار کی وجہ سے خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک اپنی چھپنے کی جگہ سے نکلی اور فیروز اس کے منہ سے کانپتی ہوئی اور بے یقین آواز نکلی۔ وہ مرد پلٹا، جیسے ہی اس کی نظر آئلہ پہ پڑی تو اس کا چہرہ حیرت سے بھر گیا۔ آئلہ، تم یہاں اس حالت میں؟ فیروز کے سامنے۔ فیروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئلہ کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ ایک طرف زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا، دوسری طرف وہ صدمہ جس نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ وہ ایک ہی لمحے میں خوشی اور شدت جذبات کے ملے جلے احساس سے پاگل ہو گئی۔ فیروز آپ زندہ ہیں؟ اس کی چیخ حویلی کے خاموش ماحول میں گونج اٹھی۔ وہ بھاگ کے فیروز کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے لیے یہ کسی قیامت سے خیز اندھیری رات کے بعد طلوع ہونے والی پہلی کرن تھی۔ آئلہ فیروز کے سینے سے چمٹ گئی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے بھینچ لیا۔ اس کا رونا کسی خاموش فریاد جیسا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو اب پھٹ پڑا تھا۔ فیروز آپ زندہ ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ پاگلوں کی طرح ہچکیاں لے رہی تھی، اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فیروز نے اسے اپنے بازوؤں میں سختی سے جکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ آئلہ کے سوجے ہوئے چہرے، اس کی حالت، اس کے کپڑوں پہ لگے مٹی کے نشان دیکھ کر فیروز کا دل چیر کے رہ گیا تھا۔ آئلہ کے منہ سے صرف فیروز کا نام نکل رہا تھا، جیسے وہ اپنی کھوئی ہوئی سانسیں اس کے وجود سے واپس مانگ رہی ہو۔ اس لمحے اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں ہے، کیوں بھاگ کے آئی ہے، یا پیچھے کیا ہوا ہے، بس فیروز کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی اور یقین کر رہی تھی کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ صرف ایک خوفناک خواب تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا جنون ساتھ اس کے سامنے موجود ہے۔ فیروز نے آئلہ کو حویلی کے اندر ایک خاموش کمرے میں بٹھایا، پانی کا گلاس تھمایا۔ آئلہ کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ فیروز نے گہری سانس لی اور اپنی زندگی کا وہ سیاہ باب کھولا جو اب تک ایک راز تھا۔ آئلہ، میری موت کی خبر ایک محض ڈرامہ نہیں بلکہ میری مجبوری تھی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا ہے جو میری دولت کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ فیروز کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ پھر کوئی اور نہیں بلکہ وہی عدیل جو میرا قریبی بن کے میرے ہی خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اس نے میرے کاروبار کی شراکت داروں کے ساتھ مل کے میرے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ آئلہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فیروز نے آگے بتایا، میں نے وہ حادثہ خود تخلیق کیا تھا تاکہ لوگ بے نقاب ہو سکیں جو میری زندگی کے در پہ تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے وہ سب تم ہو، اتنا ظلم کریں گے۔ اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوتی تو میں کبھی تمہیں اس جہنم میں اکیلا نہ چھوڑتا۔ میں تو بس اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب میں ان سب کو ایک ساتھ بے نقاب کر کے انصاف کے کٹہرے میں لا سکوں۔ یہ سن کے آئلہ کا دل ایک بار پھر دہل گیا۔ جس شخص نے اسے اتنی اذیتیں دی، فیروز اس کی حقیقت جان کے دور سے تماشا دیکھ رہا تھا، اور خود ابھی حال میں اس درندے سے اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کی جان لے چکی تھی۔ فیروز کی آنکھوں میں غصہ کرب ایک ساتھ تھا۔ اس نے آئلہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا،
عائلہ صرف عدیل ہی نہیں، عبیرہ بیگم، سندس اور ماہنور بھی اس سازش میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ سب صرف میری جائیداد کی وارث بننا چاہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا اگر میں زندہ رہا تو وہ عیاشی نہیں کر پائیں گی۔ عائلہ یہ سن کے سکتے میں آ گئی۔ فیروز نے تلخ حقیقت بتاتے ہوئے بات کو جاری رکھا، میری موت کے بعد کی ڈرامائی صورتحال، میرا بینک بیلنس ہتھیار لینا اور تمہیں اس گھر میں نوکرانی بنا کے رکھنا، یہ سب ان کا پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف میرے مرنے کا انتظار کیا بلکہ مجھے مارنے میں عدیل کی مکمل مدد کا انتظار کیا۔ عائلہ کا ذہن سن ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ وہ حیرت سے بس اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ انکشاف اس کے لیے کسی سلسلے سے کم نہ تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنا گھر سمجھتی ہوئی وہ دراصل دشمنوں کا منظم گروہ تھا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جیسے عائلہ نے اپنی دھیمی آواز سے توڑا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے فیروز کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پہ ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ۔ فیروز، آپ نے اپنی موت کی خبر سنائی، لیکن میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں جس نے مجھے اس جہنم میں زندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ رک کے ہچکچائی، پھر بول پڑی، ہمارے اس بچے نے اس تکلیف دہ سفر میں مجھے ہمت دی۔ فیروز کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں بدل گئے۔ اس کے ہاتھوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، اس کی آنکھوں کی چھلک پڑی۔ وہ صدمہ، غصہ اور دکھ جو کچھ لمحے پہلے اس کے چہرے پہ آیا تھا اب ایک گہری جذباتی کیفیت میں ڈھل گیا تھا۔ اس نے عائلہ کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ عائلہ، تم نے کیا کہا؟ اس کی آواز رون گئی۔ یہ خاموشی اس کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جیسے دشمنوں کے درمیان اکیلا سمجھتا رہا، وہ تو اپنی کوکھ میں ان کی محبت کی نشانی کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ چند لمحے اس کے لیے پوری دنیا کی خوشیاں بن گئے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے بچے اور عائلہ کی حفاظت کے لیے کسی حد تک جائے گا۔ عائلہ کا چہرہ سرد پڑ گیا، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، فیروز، مجھے ایک بات بتائیں، آج رات جب عدیل میرے کمرے میں زبردستی گھس کے مجھے ہراساں کیا تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے سر پہ گلتان مارا۔ وہ وہیں مر گیا۔ میں نے کسی کو مار دیا۔ یہ اعتراف کرتے ہی عائلہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے ڈر تھا شاید فیروز اسے قاتل سمجھ کے دور ہو جائے گا، لیکن فیروز نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ عائلہ، تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ فیروز کی آواز میں ٹھوس عزم اور ہمدردی تھی۔ تم نے اپنی عزت کا دفاع کیا ہے۔ وہ درندہ اسی انجام کا مستحق تھا جو آج تمہارے ہاتھوں میں ہوا ہے۔ تم خوفزدہ مت ہو، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قانون اور انصاف دونوں کا سامنا مل کے کریں گے۔ تم نے خود کو بچا کے ایک بہت بڑا معرکہ سر کیا ہے، اب اسے اپنی فکر چھوڑ دو۔ فیروز کی باتوں سے عائلہ کو ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا، گویا اس کا بوجھ آدھا ہو گیا ہو۔ فیروز نے عائلہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی نام آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا جس کے لیے عائلہ ترس گئی تھی۔ عائلہ، میری بات غور سے سنو۔ فیروز کی آواز میں ٹھہراؤ اور محبت تھی۔ تم قاتل نہیں ہو، تم نے اپنی عزت اور اپنی آنے والی اولاد کی حفاظت کی ہے، اور جانور سے اپنی حفاظت کرنا جرم نہیں بلکہ حق ہے۔ اس نے عائلہ کو سینے سے لگا کے اسے ڈھارس بندھائی۔ تو میرے لیے صرف میری بیوی نہیں، میری امانت ہو، وہ امانت جس سے میں نے دنیا کی ہر بری نظر، ہر دکھ سے دور رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج تم نے جو کیا اس کے بعد تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حویلی، تحفظ، یہ فیروز، سب تمہارا ہے۔ تم یہاں محفوظ ہو، کسی کو ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ عائلہ فیروز کے سینے پہ سر رکھا، اس کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ برسوں کی اذیت کے بعد اب اسے وہ پناہ مل گئی ہے جس کا اسے خواب تھا۔ اب خاموش رات میں مکمل طور پہ فیروز کی حفاظت میں تھی۔ فیروز نے کمرے میں لگے خفیہ کیمروں اور اپنے پاس موجود دیگر دستاویزات کو عائلہ کے سامنے کھول دیا۔ وہ محض ایک زندہ انسان نہیں بلکہ ایک طوفان تھا جو اپنے دشمنوں کے لیے تیار تھا۔ عائلہ نے پچھلے کئی مہینوں میں ان سب کی حرکت کا ریکارڈ رکھا تھا۔ فیروز نے لیپ ٹاپ میں فائلیں دکھاتے ہوئے کہا، عدیل کے مالی فراڈ، عبیرہ بیگم کی سازشیں اور میرے قتل کی جھوٹی افواہیں پھیلا کے جائیداد پہ قبضے کے ثبوت سب میرے پاس موجود ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور فون اٹھایا۔ اب وقت آ گیا ہے، انہیں ان کے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ فیروز نے ایک ہائی پروفائل پولیس آفیسر سے رابطہ کیا اور انہیں تمام ثبوت فراہم کیے۔ وہ جانتا تھا کہ قانون کی مدد ہی ان لوگوں کا تکبر توڑا جا سکتا ہے۔ اس نے پولیس کو مطلع کیا کہ آج رات عدیل کے کمرے میں کیا ہوا، اور یہ بھی کہ عائلہ نے کس طرح اپنا دفاع میں یہ قدم اٹھایا۔ فیروز نے قانونی ماہرین کو طلب کیا تاکہ عائلہ کو ہر قسم کے قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے، اسے کسی بھی الزام سے بری کروایا جا سکے۔ اب انتقام کا پہیہ گھومنے لگا۔ اگلی صبح سویرے فیروز کی فراہم کردہ ٹھوس ثبوت اور ریکارڈ کی بنیاد پہ
पुलिस ने हवेली का घेराव कर लिया। अबीरा बेगम, सुंदस और महानूर, जो अभी तक अदील की मौत से बेखबर अपनी अगली साजिशों में मसरूफ थी, पुलिस की अचानक आमद पे बौखला गई। पुलिस ने अदील के कमरे से लाश बरामद की, साथ ही फिरोज के कत्ल की झूठे ड्रामा साजिश के नाकाबिले तर्दीद सबूत पेश किए तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिरोज जब खुद पुलिस के साथ वहां पहुंचा तो अबीशा बेगम का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। पुलिस ने उनके फ़ोन और बैंक के दस्तावेजात कब्जे में ले लिए, जिनसे साबित हो गया कि वो फिरोज को रास्ते से हटाना चाहती थी। एक एक करके तमाम साजिशें बेनकाब हो गई। अबीरा बेगम, जो कभी हवेली में फ़्रौन बनी फिरती थी, आज हथकड़ियों में जकड़ी हुई बद हवास और जलील हो रही थी। सुंदस और महानूर चीखों पुकार कर रही थी, मगर उनकी एक ना सुनी गई। आयला के खिलाफ किए गए जुल्म का पूरा कच्चा चट्ठा अदालत के सामने खुलकर आ गया। इंसाफ का बोलबाला हुआ और वो औरतें जिन्होंने आयला को एक पल चैन से नहीं जीने दिया, आज कानून की आहीनी गिरफ्त में थी। हवेली में जो कभी आयला के लिए कैद खाना थी, अब इन साजिशी किरदारों से खाली हो चुकी थी। हवेली से तमाम लोगों की रुखसती के बाद जहाँ कभी सिर्फ चीखों पुकार साजिशों का शोर था, अब एक गहरा सुकून तारी हो गया। फिरोज ने नए दौर का आगाज़ करने का फैसला किया। एक पुरवकार शाम को फिरोज आयला का हाथ थामे उस हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। आयला ने जब घर की दहलीज पे कदम रखा तो उसे पुरानी तल्ख यादें ताज़ा हुई, मगर उसके साथ फिरोज का मजबूत वजूद था। फिरोज ने घर की तमाम दीवारें सफ़ेद रंग से दोबारा पतवा दी। पुराने फर्नीचर की जगह नई अशिया आ गई। वो घर की फिजा में ताज़ा फूलों की महक बिखर गई। आयला, घर में सिर्फ तुम्हारा है, फिरोज ने मुस्कुरा के कहा। यहाँ सिर्फ हमारी मोहब्बत, खुशियाँ और हमारे आने वाले बच्चे की हंसी होगी। आयला ने पूरे घर का जायजा लिया, जिसके हर कोशे में कभी उसे रियाया धमकाया गया था, वहाँ सिर्फ फिरोज की मोहब्बत का साया था। उन्होंने घर के बागीचे में एक छोटा सा पौधा लगाया, जो उनकी नई जिंदगी, नई उम्मीदों की अलामत थी। वो दोनों फिर से खुशगवार जिंदगी के सफ़र पे गामजन हो गए। वो अंधेरी रातें, वो तन्हाई और खौफ अब माजी का हिस्सा बन चुके थे। मुस्तकबिल के दरीचे रोशन उम्मीदों से भरे हुए थे। किचन में शाम की चाय, रात के खाने की तैयारी हो रही थी। कढ़ाई से उठते खुशबू ने घर के माहौल को और भी पुरस्कून बना दिया। आयला मुस्कुराते हुए चूल्हे के पास खड़ी खाना पका रही थी। उसके चेहरे पे एक ऐसा इत्मीनान था जो सिर्फ मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की छाँव में ही मिलता है। फिरोज दबे पाँव पीछे से आया और आयला को बाजुओं में भर लिया। उसने नरमी से थोड़ी उसके कंधे पे टिकाई और मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। फिर उसने प्यार और शफकत से आयला के देखा, जहाँ उनकी आने वाली ज़िंदगी पल रही थी। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा वजूद मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है आयला। फिरोज ने सरगोशी की। आयला ने मुस्कुरा के अपना सर उसके सीने पे झुका लिया। ज़िंदगी ने उसे बहुत एतमीनान दिए, बहुत से दुख सहाए, मगर आज वो मुकम्मल और खुशगवार अंजाम के साथ अपनी नई ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र पे गामज़न थी। घर में मोहब्बत की हंसी गूंज रही थी।